السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وشے ہے ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ جو سانڈا ہوتا ہے کیا اس کو کھانا جائز ہے؟ سانڈا، جس کا عام طور سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے لیے ایک آئل آتا ہے، تیل آتا ہے، جس کو عام طور سے کہتے ہیں سانڈے کا تیل۔ تو سانڈے کا تیل جو جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو سانڈا ہے کیا اس سانڈے کو کھانا جائز ہے؟ اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں مشٹگر، اور عام طور سے اس کو بولتے ہیں اردو میں سہینا، اور اس کو شدھ اپنی بھاشا میں ہم لوگ بولتے ہیں سانڈا۔ تو کیا سانڈا کا گوشت کھانا کیا جائز ہے، حلال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، یہ آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 5536، یعنی کہ 5536۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساہنا میں خود نہیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5536۔ ہاں، تو جو یہ ساہنا ہے، یعنی کہ سانڈا ہے، یعنی کہ مشٹگر ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا اور نہ ہی اس کو کھانے سے منع فرمایا۔ اب آئیے چلتے ہیں دوسری حدیث پہ، جس سے اور ثابت ہو جائے گا کہ سانڈا کھانا جائز ہے یا یہ حرام ہے۔ آئیے، یہ جو حدیث آتی ہے یہ بھی آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 5400، یعنی کہ 5400۔ آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر۔ قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا ساہنا پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنا ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے ضب محنود یعنی بھنا ہوا ساہنا ضب مسوا کی جگہ محنوز نقل کیا۔ دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5400۔ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانڈا ہے، یعنی کہ جو ساہنا ہے، اس کو خود نہیں کھایا، اور سامنے ہی صحابی تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھنا ہوا سانڈا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابی کو کھانے سے بھی نہیں روکا، جبکہ صحابی نے یہ پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول تو صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ کیا یہ کھانا حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام نہیں ہے، بس یہ میرے ملک میں نہیں پایا جاتا تو میں اس کو نہیں کھا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو سانڈا ہے بھنا ہوا، یہ صحابی نے سامنے کھایا
تو سانڈا کھانا حلال ہے، جائز ہے، بٹ اگر کوئی نہ کھانا چاہے، اس کے ملک میں یہ نہیں پایا جاتا ہے اور اس کو کراہت آتی ہے کھانے میں یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن کھانا یہ جائز ہے، حلال ہے۔ تو الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا کہ سانڈا کھانا یہ حلال ہے۔ اب کسی کی مرضی ہو تو کھائے اور نہ مرضی ہو تو نہ کھائے۔ آئیے دوسری حدیث چلتے ہیں۔ یہ بھی حدیث آتی ہے بخاری شریف میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 5391۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے، لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا: کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5391۔ الحمدللہ۔ تو جو سانڈا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے کھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سانڈا کھانا یہ حلال ہے اور یہ اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، علاج کے لیے، شوق کے لیے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جیسے یہی جو حدیث ہے یہ آتی ہے مسلم شریف میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3035، یعنی کہ 3035۔ یہی حدیث آتی ہے ابو داؤد میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3794، یعنی کہ 3794۔ یہی حدیث آتی ہے نسائی میں، اس کا حدیث کا نمبر ہے 4327، یعنی کہ 4327۔ اور یہی حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3241، یعنی کہ 3241۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو سانڈا ہے، اکثر جو بعض لوگ ہیں
انہوں نے جو یہ سانڈا جو جانور ہے جو یہ گھاس کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو صورت ہے، شکل ہے، اس کے چلنے کی جو انداز ہے، اس کو پڑھ کر ان کو یہ مطلب یہ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے جو اس کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ سانڈے کی جگہ کر دیا گو ہو۔ تو گو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچ کھوپڑا ٹائپ، تو بچ کھوپڑا نہیں ہے، یہ سانڈا ہے۔ سانڈا الگ ہوتا ہے، اور جو گو ہوتی ہے، جو بڑی سی مطلب جو یہ چھپکلی ہوتی ہے اس کے جیسی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ سانڈا الگ ہے اور یہ گو الگ ہے۔ تو سانڈے کھانا حلال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کھایا اور نہ اس کو کھانے سے منع فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔